حوالدار لالک جان سال 1967 میں گلگت بلتستان کے ضلع خزر میں پیدا ہوئے۔ انہوں نے بطور جونیئر کمیشنڈ آفیسر پاک فوج جوائن کی اور ناردرن لائٹ انفینٹری میں حوالدار کے رینک تک پہنچے۔ 1999 کے کارگل کی جنگ کے دوران لالک جان نے اپنی خدمات بطور والنٹیئر پیش کی اور فرنٹ لائن پر کئی مقابلوں میں دشمن کو منہ توڑ جواب دیا۔ حوالدار لالک جان کی پوسٹنگ سیاچن میں واقع ٹائیگر ہل کے مقام پر ہوئی۔ اس پوسٹ کا انچارج صوبیدار سکندر تھا، جس کے انڈر کمانڈ لالک جان اور 11 دیگر NLI کے سپاہی تھے۔ حوالدار لالک جان اس پوسٹ پر ایز اے 2IC کام کر رہا تھا اور اس کا کام بھارتی فوج کو ٹائیگر ہل پر قبضہ کرنے سے روکنا تھا۔ صوبیدار سکندر نے اپنے فوجیوں کو الگ الگ پوزیشن سے انڈینز پر فائر کرنے کا کہا۔ اس سے انڈینز کو لگا کہ اوپر پوسٹ پر پاک فوج کی بڑی تعداد موجود تھی، جبکہ حقیقت میں وہاں صرف NLI کے 11 جوان موجود تھے۔ 1 جولائی 1999 کو بھارتی فوج کے 18 گرینیڈیئرز نے آرٹلری شیلنگ کی مدد سے اس پوسٹ پر حملہ کر دیا۔ صوبیدار سکندر کے جوانوں نے خوب مقابلہ کیا اور بھارتی فوج کو پسپائی پر مجبور کیا۔ اس کے اگلے دن یعنی 2 جولائی کو ایک اور حملہ ہوا۔ صوبیدار سکندر نے اس بار اپنے NLI کے جوانوں کو ایک خفیہ بنکر میں چھپنے کا کہا۔ جب تمام جوان بحفاظت اس بنکر میں پہنچے تو صوبیدار سکندر نے حوالدار لالک جان کو ٹائیگر ہل کے راستے میں جگہ جگہ لینڈ مائنز بچھانے کا کہا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ بھارتی فوج کے ہیوی اکوپمنٹ کو تباہ کرنے کا اس کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں تھا۔ لالک جان نے یہ خطرناک مشن بخوبی قبول کر لیا اور بھارتی فوج کے سامنے انتہائی خاموشی سے اس نے جگہ جگہ لینڈ مائنز فکس کر دی۔ اب انڈین فوج کے لیے ٹریپ سیٹ ہو چکا تھا۔ اب صوبیدار سکندر نے اپنے جوانوں سے اپنی فائرنگ آہستہ آہستہ کم کرنے کا کہا۔ اس سے انڈینز کو لگا کہ شاید اندر موجود پاکستانی فوجی یا تو مر گئے ہیں یا شاید ان کے پاس موجود اسلحہ ختم ہو گیا ہے۔ اس کے بعد انڈین فوج نے آگے بڑھنے کا فیصلہ کیا۔ آگے بڑھنے کے ساتھ ہی ایک ایک کر کے وہ لالک جان کے لگائے گئے لینڈ مائنز کا شکار ہونے لگ گئے۔ کہتے ہیں کہ لالک جان کے ان لینڈ مائنز کی وجہ سے سینکڑوں انڈین فوجی مارے گئے اور وہ کئی دن ایک جگہ سے آگے نہیں بڑھ سکے۔ لیکن 8 جولائی کے دن انڈین فوج کے 18 گرینیڈیئرز اور 8 سکھ نے ایک اور بڑا حملہ کیا۔ اس بار NLI کے جوانوں کے لیے ان کو روکنا بہت مشکل تھا اور صوبیدار سکندر سمیت 11 میں سے 7 جوان اسی لڑائی میں شہید ہو گئے۔ انڈینز نے زیادہ تر بنکرز تباہ کر دیے اور اب وہ ٹائیگر ہلز کی جانب پیش قدمی میں لگ گئے۔ اب اندر صرف لالک جان اور 3 جوان موجود تھے۔ اب حوالدار لالک جان اپنی پوسٹ کا انچارج تھا۔ 7 جولائی کو انڈینز نے یہ پوسٹ لینے کے لیے ایک اور حملہ کیا۔ اس حملے میں مزید جوان بھی شہید ہو گئے اور لالک جان کا ایک بازو گولی لگنے سے بے جان ہو گیا۔ لیکن لالک جان نے ایک ہی ہاتھ سے انڈینز کا مقابلہ کیا اور اپنی مشین گن سے اکیلے انڈینز کو 4 گھنٹے تک روکا رکھا۔ اس دوران پاک فوج کے 5 سے 6 جوان کیپٹن عامر کی قیادت میں اسی بنکر میں پہنچ گئے۔ کیپٹن نے لالک جان سے کہا کہ وہ پیچھے ہٹ جائے، لیکن لالک جان نے اس سے کہا کہ وہ ہاسپٹل کے بیڈ کے بجائے اسی بنکر میں شہادت کی موت قبول کرے گا۔ اسی دوران قریب ہی بنائے گئے ایک خفیہ بنکر سے انڈینز نے لالک جان کے بنکر پر فائرنگ شروع کر دی۔ اس خفیہ بنکر تک پاک فوج کی لائٹ ایمونیشن نہیں پہنچ سکتی تھی، لہٰذا اس کو تباہ صرف اس کے قریب جا کے ہی کیا جا سکتا تھا۔ حوالدار لالک جان نے شدید زخمی ہونے کے باوجود اپنے جذبے اور ماؤنٹینئرنگ ایکسپیرئنس کی وجہ سے اس مشن کے لیے والنٹیئر کیا۔ لالک جان نے شدید زخمی حالت میں ایک کندھے پر ایکسپلوسیوز کا ایک بیگ اور دوسرے کندھے پر اپنی AK-47 رائفل ڈالی اور شدید بھارتی شیلنگ کے بیچ میں وہ اس بنکر کی جانب نکل پڑا۔ اپنے تجربے اور ٹرین سے واقفیت کی وجہ سے وہ کچھ دیر میں اس بنکر کے بالکل قریب پہنچ گیا۔ اس کے بعد اس نے اپنے بیگ سے ایکسپلوسیوز نکالے اور اس خفیہ انڈین بنکر میں پھینک دیے۔ یہ بنکر اصل میں انڈین فوج کا ایمونیشن ڈمپ تھا۔ ایک خوفناک دھماکہ ہوا اور یہ ایمونیشن ڈمپ تباہ ہو گیا۔ اس دھماکے میں 20 سے زیادہ بھارتی فوجی مارے گئے، لیکن کچھ بھارتی فوجی زندہ بھی بچ گئے تھے۔ انہوں نے لالک جان کو اسپاٹ کر لیا اور اسے چاروں طرف سے گھیر لیا۔ شدید زخمی حوالدار لالک جان نے اپنی AK-47 سے ایک بار پھر ان کا مقابلہ کیا، لیکن اس بار اس کی قسمت میں شہادت تھی۔
وہ کئی گولیاں لگنے سے کچھ ہی دیر میں اسی موقع پر شہید ہو گیا۔ 15 ستمبر 1999 کو نارتھ لائٹ انفنٹری کے کمانڈنگ آفیسر نے حوالدار لالک جان کی باڈی کو واپس لانے کے لیے 2 کمانڈوز پر مشتمل ایک گروپ بھیجا۔ جب ان کمانڈوز کو حوالدار لالک جان کی لاش ملی تو انہوں نے دیکھا کہ لالک جان نے اپنی AK-47 اپنے سینے سے لگائی ہوئی تھی۔ حوالدار لالک جان کی ہمت و بہادری کی وجہ سے حکومت پاکستان نے اسے نشان حیدر کا اعزاز دیا۔ وہ گلگت بلتستان سے تعلق رکھنے والا پہلا سپاہی تھا جسے یہ اعزاز ملا۔